پاکستانی اکانومی اس وقت بدترین بحران کا شکار ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، اقتدار کی رساکشی ہے، کرسی کی جنگ جاری ہے، لیکن عوام کا اور اس ملک کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ ایک طرف کرسی بچانے کے جتن ہو رہے ہیں تو دوسری طرف کرسی دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، صرف سیاسی بیان بازی ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو بھگت رہی ہیں وہ عوام ہیں، وہ میں ہوں، آپ ہیں، اور یہ غریب لوگ بھگت رہے ہیں ان سیاستدانوں کی آپس کی جنگ میں۔ ملک میں ڈیفالٹ رسک اس وقت 80% تک پہنچ چکا ہے، مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھی ہوئی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، بجلی کے یونٹس آپ دیکھ لیں کہاں پر پہنچ گئے، آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، گیس بحران ابھی سر پر آ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ طرح طرح کے مسائل کا اس وقت پاکستان شکار ہے، لیکن سیاستدانوں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ انہیں فکر ہے تو ان کو کرسی مل جائے، ایک کو کرسی بچانے کی تو دوسرے کو کرسی دوبارہ سے حاصل کرنے کی فکر ہے۔ تو ملک کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ پی ڈی ایم حکومت یہ دعوے کر آتی ہے کہ ہم آئیں گے، پاکستان کی معیشت کو دوبارہ سے ٹھیک کریں گے۔ عمران خان نے 3.5 سال میں ملک کی معیشت کی بینڈ بجا دی ہے۔ آپ انفلیشن ریٹ دیکھیں کہاں پر پہنچا دیا ہے، ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا ہے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں پر پہنچ گئی ہے۔ تو یہ سارے بڑے بڑے دعوے وعدے کر کے وہ آتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں عمران خان کے اقتدار کے دنوں میں کہ بھائی مہنگائی کہاں پر پہنچ گئی ہے، لیکن ابھی انہیں مہنگائی نظر نہیں آ رہی، مہنگائی پر آنکھیں انہوں نے بند کر دی ہے۔ اور عمران خان کے دور بھی بدترین تھا معیشت کے لحاظ سے، لیکن اگر صرف ان کے چند مہینوں کے دور کا موازنہ کیا جائے عمران خان کے دور سے تو وہ کچھ بہتر لگ رہا ہے۔ اس وقت سب سے پہلے مہنگائی سے شروع کرتا ہوں۔ اس وقت مہنگائی 29% تک پہنچ چکی ہے۔ ادارہ شماریات رپورٹ کر رہا ہے، یعنی یہ شماریات کا جو ادارہ ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے 29%، ایکچوئل اس سے بھی ہائی ہو سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہر چیز کی قیمتیں اس وقت ڈبل ٹرپل ہو گئی ہیں، تو غریب عوام کس طریقے سے گزارا کر رہی ہوگی۔ مڈل کلاس جو طبقہ ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے، تو جو ایک لوور طبقہ ہے ہمارا، جو لوور کلاس ہے، ان کا کیا حشر ہو گیا ہوگا یہ صرف ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو مہنگائی جہاں پہ بے تحاشا ہے، سیلریز آپ کی پرانی جتنی ہی ہے، تو مہنگائی جب ڈبل ٹرپل ہو جائے تو پھر کہاں سے یہ آپ 2 وقت کی روٹی کھا سکتے ہیں؟ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں اور ایسا عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو مہنگائی جہاں پر عوام کی کمر توڑ رکھی ہے، وہیں پر اور چیزیں بھی جو بیسک نیسیسٹی ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ بجلی کی قیمتیں آسمانوں کو باتیں کر رہی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں 200 یونٹ 300 یونٹ بھی اگر آپ صرف استعمال کرتے ہیں تو وہ بل آ جاتا ہے 8,000 10,000، اس سے بھی زیادہ کا بل آتا ہے۔ تو یعنی کہ اس وقت ہر طریقے سے جو عوام ہے اس پہ بوجھ پڑا ہوا ہے، عوام رل رہی ہے، پس رہی ہے، لیکن کسی کو کوئی فکر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ گیس بحران اب سر پر آ چکا ہے۔ دسمبر میں حکومت نے پہلے ہی عوام کو ذہنی طور پہ تیار کر دیا ہے، آپ لوگ ریڈی ہو جائیں، کیونکہ دسمبر میں صرف آپ لوگوں کو 8 گھنٹے گیس ملے گی 24 گھنٹوں میں سے، یا 8 گھنٹے یہ گیس ملے گی جس سے صرف آپ اپنا کھانا پکا سکتے ہیں، دن میں 2 ٹائم، اور ناشتہ پکا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو گیس نہیں ملے گی۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ بھی متوقع ہے۔ یہ بڑی خبریں ہیں جو یہ مخلوط حکومت ہمیں دے رہی ہے۔ مخلوط حکومت اس حکومت کو کہتے ہیں جب بہت ساری سیاسی پارٹیز مل کر ایک حکومت بنا دے۔ تو بری طریقے سے ایکسپوز ہو چکی ہے پی ڈی ایم حکومت، آئے تو بڑے دعوے کر کے، لیکن اب آنے کے بعد انہیں لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ یہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے، تو کیا ضرورت تھی اڑتا تیر لینے کی؟ اگر عمران خان نے اتنا ہی تباہ کر دیا تھا تو 1.5 سال بچا تھا الیکشن میں، انتظار کر لیتے تو اس کا عمران خان کو اس کے نتائج، اس کے کانسیکوینسز الیکشن میں بھگتنا پڑتے۔ لیکن عمران خان کی پاپولیرٹی میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اضافہ ہو گیا ہے۔ جو داغ عمران خان پر تھے وہ آپ لوگ نے اپنے پر لے لیے اور اس کو مزید گندا کر دیا ہے، تو اس کا آپ کو بڑے سیریس کانسیکوینسز الیکشن میں بھگتنا پڑیں گے، جس کی ہلکی سے ایک ٹریلر آپ نے ضمنی الیکشنز میں دیکھ لیا ہے۔ کچھ اسٹیٹس آپ سے شیئر کرتا ہوں معیشت کے حوالے سے، بڑے چونکا دینے والے ہیں، بڑے ڈراؤنے ہیں۔ 80% تک پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بڑھ گیا ہے۔ یہ مارچ 2022 کو صرف تقریباً 7% پر تھا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت پاکستان کی معیشت کا کیا حشر ہو چکا ہے۔ اس کی بڑی 3 بنیادی وجہ، ایک تو یہ ہے کہ IMF کا جو ہمارا 9th ریویو ہونا تھا نومبر میں، مڈ آف نومبر میں ہونا تھا، وہ ڈیلے کا شکار ہے۔ تو اب کہا جا رہا ہے دسمبر میں ہوگا۔ IMF کہہ رہا ہے کہ آپ نے پرانی شرائط
ڈیٹ ابھی تک پوری نہیں کی, آپ پہلے نئے ٹیکسز لگائیں, یعنی ڈو مور کہہ رہا ہے IMF. اس کے علاوہ پولیٹیکل ٹرمول, پولیٹیکل انسرٹینٹی کی سچویشن برقرار ہے, سیاستدان دست و گریباں ہیں, سیاست میں مصروف ہے, اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں, ایک کرسی کو بچانے میں دوسرا کرسی لینے میں مصروف ہے, تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور فارن ریزرو آپ کے بالکل ختم ہونے کے دہانے پر آ گئے ہیں. تو یہ 3 بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا ڈیفالٹ رسک بھی بڑھ چکا ہے. اچھا, اسٹاک مارکیٹ کی بات کی جائے, اسٹاک مارکیٹ جو لاسٹ ویک تھا کاروباری ہفتے کا, اس میں 43,000 پوائنٹس کی سطح بھی برقرار نہیں رکھ پاتا, عبور جو 43,000 کا حصہ ہے وہ بھی عبور نہیں کر پاتا, اور 42,730 پوائنٹس پر جمعے کے دن اس کا اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈالر بھی آسمانوں پہ باتیں کر رہا ہے, ڈار آ گیا, بڑی بڑی باتیں کی گئی, بڑے بڑے دعوے کیے گئے, بھائی وہ دیکھیں ڈار آ گیا ہے, اب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہونے لگے گی. ڈار کو آئے ہوئے بھی کئی مہینے ہو گئے لیکن کوئی ڈار جادو نہ دکھا سکے ہیں, ایون کہ ڈالر کو بھی قابو کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. ڈالر اس وقت انٹر بینک میں 223 روپے 17 پیسے پہ کلوز ہوتا ہے جمعے کے دن. اس کے علاوہ اوپن مارکیٹ میں 229 روپے 50 پیسے پر کلوز ہوتا ہے. یعنی ڈار بھی صرف اور صرف ایک چلا ہوا کارتوس ہی ابھی تک ثابت ہوا ہے, کچھ نہیں کر سکا ہے, کچھ عوام کو ریلیف نہیں دے پایا ہے, نہ معیشت کی صورتحال کو بہتر کر سکا ہے, بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی معیشت ہے وہ بگڑتی ہی جا رہی ہے. مزید کچھ آپ کو اسٹیٹس بتاتا ہوں جو رواں مالی سال کے ابتدائی 4 مہینے ہیں اس میں کیا کچھ پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہوا ہے وہ بتا دیتا ہوں. تو جو پاکستان کے اس وقت 4 مہینے ہیں جولائی ٹو اکتوبر 2022, اس کے کچھ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے میرے پاس اسٹیٹس موجود ہیں, وہ بھی بتا دیتا ہوں, وہ بھی بڑے خوفناک اسٹیٹس موجود ہیں. اس کے مطابق اس وقت امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. جو 4 مہینے میں فون کی درآمدات میں 65% کمی ہوئی ہے, جبکہ کارز کی جو درآمدات ہے اس میں 80% تک ڈکلائن دیکھا گیا ہے. ٹیکسٹائل مصنوعات کے ایکسپورٹ میں 1.3% کی کمی واقع ہوئی ہے. اس کے علاوہ زر مبادلہ کے ذخائر اب صرف پاکستان کے پاس $8 ارب رہ گئے ہیں. وہ بھی شکر ہے کہ لاسٹ ویک میں کچھ لاکھوں کا اضافہ ہوا ہے, 30 لاکھ کے لگ بھگ, تب جا کر یہ $8 ارب رہ گئے, ورنہ یہ اس سے بھی کم تھے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا کیا بینڈ بج رہا ہے. اس کے علاوہ بجلی کی پیداوار میں سالانہ بنیادوں پر 4 مہینے کے اندر 9.3% کی کمی ہوئی ہے. یعنی بجلی کی پیداوار بھی کم ہونے لگ گئی ہے, اور جب پھر گرمی آئے گی, کرائسس بڑھے گا, قیمتیں مزید ڈبل ہوں گی, تو عجیب سا اس ملک کا حال ہو گیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی, غریب بیچارہ رول رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. سیاستدان آپس میں سیاسی جنگوں میں مصروف ہے, پس رہا ہے تو ایک میں ہوں, آپ ہیں, اور غریب عوام پس رہی ہے. اس کے علاوہ نیا پاکستان سیونگ سرٹیفکیٹ سے انویسٹمنٹ میں $753 ملین کی کمی واقع ہوئی ہے. اور لاسٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, سٹیل سیکٹر میں بھی 40% کا ڈکلائن دیکھنے میں آیا ہے. تو یہ ہے پاکستان کی معیشت کی صورتحال. قرضوں کے حوالے سے بھی اگر آپ کو اور اپڈیٹس دے دوں تو رواں مالی سال کے قرضوں اور واجبات کا حجم جو ہے تقریباً 2,768 ارب روپے سے بڑھ گیا ہے. 22 سپتمبر 2022 تک یہ تھا 62,000 ارب سے زائد ہے, اور اس کے علاوہ جون 2022 میں یہ تھا 59 ارب روپے. تو اس وقت صورتحال پاکستان کی معیشت کی بڑی خوفناک ہے. سیاستدان ایک سیاسی جنگیں لڑتے رہیں, لیکن پاکستان کی معیشت کا بھی کچھ سوچیں, پاکستانی عوام کا کچھ سوچیں, کیونکہ اگر پاکستان بچانا ہے تو پاکستان کی معیشت کو بھی بچانا ہے.